بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح باقی گوشوں میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح جب والدین کی بابت ہم ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں، ان کے آثار دیکھتے ہیں، احوال دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں اس میں بھی پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک کامل تصویر نظر آتی ہے، جن کو والدین کے حقوق اور آداب میں فالو کیا جا سکتا ہے۔ زرع بن ابراہیم کا بیان ہے کہ ایک شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آیا، عرض کی کہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہی، میں اسے اپنی کمر پر اٹھا کر اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اب چونکہ ضعیف ہو گئی ہیں، نحیف ہو گئی ہیں، لہٰذا میں کمر پر اٹھاتا ہوں، جہاں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے میں ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں، ان کا ساتھ لے چلتا ہوں، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں۔ عرض کرنے لگا میں تو اسے اپنی والدہ کو اپنی کمر سے اتارتا نہیں ہوں، میں تو اٹھا کے پھرتا رہتا ہوں، تو کیا میں نے اپنے آپ کو والدہ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کر دیا؟ کیا اب بھی میں نے حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہا کانت تصنع ذلک بک، فرمایا تیری ماں بھی تیرے ساتھ یہی کرتی تھی، وہ بھی تجھے اٹھائے پھرتی تھی، تیری ضرورت پوری کرتی تھی، تیری حاجت پوری کرتی تھی، وَهِيَ تَتَمَنَّى بَقَاءَ وَأَنْتَ تَتَمَنَّى فِرَاقَهَا، وہ تو تمہیں چاہتی تھی کہ اپنے آپ سے جدا نہ کرے، تمہیں اپنے ساتھ لگا کے رکھے، اپنے سینے سے لگائے رکھے، اور تم اس سے جدائی چاہتی ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اتنی خدمت کرنے کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ حق ادا نہیں ہوا، والدہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ پھر ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی والدہ کو کمر پر سوار کیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کیونکہ والدہ ضعیف تھی، چل نہیں سکتی تھی، تو وہ طواف کر رہا تھا، اپنی والدہ کو کمر پر لاد کر، کمر پر اٹھا کر طواف کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھ رہا تھا احمل امی وہی الامارہ، کہ میں اپنی ماں کو اٹھائے ہوا ہوں اور میری ماں مجھ پر سوار ہے، سواری کر رہی ہے، ترجعنی ذراعا العلاجا، وہ مجھے بچپن میں بار بار دودھ پلاتے تھے، یعنی وہ بچپن میں اپنی والدہ کی مامتا، اپنی والدہ کی شفقت، اپنی والدہ کی رضاعت، دودھ پلانا اس کو ساتھ یاد کر رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آج وہ میں اپنی والدہ کے دودھ پلانے کا حق ادا کر رہا ہوں، کہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوں، اور جو بیت اللہ میں عبادات کے لیے چاہیے میں وہ خدمت بجا لا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے الآن اکون ادرکت امی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں اب میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کاش میری ماں اب موجود ہوتی، میری ماں ہوتی۔ فرماتے ہیں فَوَلَّيْتُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَّيْتَ، اے شخص جس طرح تو اپنی والدہ کی خدمت بجا لا رہا ہے، کاش میں بھی اپنی ماں کی اسی طرح خدمت کرتا، یہ تو اپنی والدہ کی اتنی خدمت کر رہا ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دیتا کہ میں بھی اپنی والدہ کی اس طرح خدمت بجا لاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں احب الیہ من حمر النعیم، یہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت کرنا، یہ خدمت بجا لانا مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سرخ اونٹ عرب معاشرے میں سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہے،
یہاں اونٹ جو ہمارے ہاں ملتے ہیں 3-3 4-4 لاکھ، اس سے بھی زیادہ سورہ اونٹ کی قیمت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اونٹ ملنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے میری والدہ حیات ہوتی، میں اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرواتا. یہ ہے جنہوں نے والدہ کی قدر کی، والدین کی قدر کی. یہ لوگ، یہ ہستیاں ہیں. ایک یمنی شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے مخاطب ہوا، ان سے کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر، میں اپنی ماں کو خراسان سے اپنے کندھے پر اٹھاتا لا رہا ہوں. یہ جو وسط ایشیا ریاستی علاقے ہیں، ان علاقوں سے، یہ جو آج کل آذربائیجان، بخارا، سمرقند، ان علاقوں سے، خراسان سے میں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر لایا ہوں. اتنا سفر طے کیا ہے اور اسے بیت اللہ کا حج کروایا ہے. بیت اللہ کا حج کروایا ہے. وہ سفر نہیں کر سکتی ہوں گی، کمزور ہوں گی، بوڑھی ہوں گی. آپ کے خیال میں کیا میں نے اپنے والدین، والدہ کے احسانات کا بدلہ چکا دیا؟ کیا میں نے بدلہ ادا کر دیا؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس یمنی شخص نے فتویٰ پوچھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا لا، نہیں. فرمایا نہیں. آگے فرمایا وَلَا طَلَقَةً مِنْ طَلَقَاتِهَا، جو تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت درد سہی تھی، مشقت سہی تھی، تم نے تو اس کا بھی ایک جز ادا نہیں کیا، ایک حصہ تم نے اس کا بھی ادا نہیں کیا ابھی تک. جو اس نے مشقت، تکلیف اور درد سہی تھی، تم تو ابھی اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکے، ایک چیز کا بھی، ایک جز کا بھی. تو باقی جو ساری عمر تمہاری ماں تمہاری خدمت کرتی رہی، تمہاری پرورش کرتی رہی، تمہاری تربیت کرتی رہی، تمہیں پالتی رہی، باقی احسانات کا بدلہ تم نے کیسے چکا دیا؟ تم تو ابھی اسے جز کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کیا ہم پر افسوس ہے یا نہیں؟ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر، دنیا کی عیش و عشرت میں، جاہ و حشر میں مبتلا ہو کر، اولاد اپنی والدین کی قدر کو بھول جاتے ہیں، احترام کو بھول جاتے ہیں، اپنی ولادت کے لمحات کو بھول جاتے ہیں. جب وہ بے بس تھے، بے کس تھے، محتاج تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اس حال میں کون کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں، والدہ سنبھالتے ہیں، والد سنبھالتا ہے. اور ماتے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سنیے. ابو غسان الدبی کے متعلق آتا ہے، واقعہ ملتا ہے. وہ ایک دفعہ کھلے میدان میں چل رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ایک شخص آ رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملے، ان سے پوچھا اے ابو غسان، یہ تمہارے پیچھے کون بندہ چل رہا ہے؟ ابو غسان الدبی سے پوچھا. وہ کہتے میرے والد ہیں، میرا باپ ہے. اب سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدین کے حقوق ادا پر نصیحتیں سنیے. آپ نے ان سے فرمایا اخطأت الحق ولم توافق السنہ، تو نے حق کا راستہ کھو دیا اور سنت پر عمل نہیں کر رہے. جو والد کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، والدہ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، چلو والدہ تو پیچھے پیچھے چلتی ہیں، جو والد کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ والد کو پیچھے رکھتا ہے اور خود آگے آگے چلتا ہے، فرمایا نا، تو نے حق کا راستہ کھو دیا اور سنت پر عمل نہیں کیا، سنت کے مطابق نہیں چلے. آگے فرمایا لا تمشی بین یدی ابیک، اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، اپنے والد کے باپ کے آگے نہ چلنا.
وَلَٰكِنِ امْشِ خَلْفَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، یا تو اپنے والد کے پیچھے چلو یا اپنے والد کے دائیں طرف چلو، آگے نہ چلنا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَقْطَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، اور کسی بندے کو بھی ایسی دعوت نہ دینا کہ تم اور تمہارے والد تم آپس میں کھڑے ہو، وہ تمہارے اور تمہارے والد کے درمیان آپس میں رکاوٹ ڈال دے۔ اس طرح بھی نہ کرنا کہ تمہارا اپنے باپ کے ساتھ براہ راست ایک تعلق و محبت اور دین کو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْ حَلَقًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ، دیکھیے کتنا ادب سکھاتے ہیں صحابہ کرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سکھا رہے ہیں ادب، فرماتے ہیں جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو جو گوشت والی بوٹی ہو، ہڈی جس کے ساتھ دیکھو گوشت والی بوٹی، تو اس کو نہ پکڑنا۔ جب والد تمہارے سامنے بیٹھا ہو، والدین بیٹھے ہو، تو وہ گوشت والی بوٹی نہ پکڑنا، ہو سکتا ہے تمہارے باپ کی نگاہ اس پر ہو اور وہ اسے کھانا چاہتا ہو، وہ اسے کھانا چاہتا ہو۔ یہ آداب سکھائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تُحِدَّ النَّظَرَ إِلَىٰ أَبِيكَ، اپنے باپ کو گھور کر بھی نہ دیکھنا، اپنے باپ کو گھور کر نہ دیکھنا۔ کوئی بندہ اسی وقت پاتا ہے نا جب کسی پر غصہ ہوتا ہے، تیوری چڑھتی ہے، تو فرماتے ہیں خبردار اپنے باپ کو گھور کر بھی نہ دیکھنا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدْ حَتَّىٰ يَقْعُدَ، جب کہیں کسی جگہ تمہیں بھی بیٹھنا ہو، تمہارے باپ کو بھی بیٹھنا ہو، تو جب تک تمہارا والد نہ بیٹھ جائے تم نہ بیٹھنا، پہلے اپنے والد کو بٹھانا پھر بیٹھنا۔ وَلَا تَنَمْ حَتَّىٰ يَنَامَ، اور جب سونا ہو تو دیکھو تمہارے والد سو گئے ہیں، وہ آسانی میں ہے، رحمت میں ہے، انہیں کوئی تکلیف اذیت تو نہیں، تو جب تک وہ نہ سوئے تم نہ سونا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو غسان الدبی کو نصیحتیں کی، والدین کے حقوق بتائے، والدین کا ادب بتایا، والدین کا ادب بتایا۔ اور پھر ایک روایت میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک سے کہا، دو شخص تھے، ایک سے پوچھا یہ تمہارے کون لگتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ دو بندے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تسمیہ باسمہ، اپنے والد کو اس کے نام سے نہ بلانا۔ کسی کے والد کا نام ہے عبد الغفور، عبد الرزاق یا کوئی اور نام، تو فرمایا اپنے والد کو اس کے نام سے نہ پکارنا، ادب حیا کرنا، ابا جان کہہ کر، ابو جی کہہ کر، بابا جان کہہ کر، جو معروف ہے اس طرح ادب سے پکارنا، نام سے نہ پکارنا اپنے باپ کو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، اور اس کے آگے نہ چلنا، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے نہ بیٹھنا۔ یہ صحابہ کرام اپنی تعلیمات سے والدین کا ادب سکھا رہے، والدین کا حیا سکھا رہے۔ آج مغربی دنیا سمجھتی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ مغربی دنیا جنہوں نے بوڑھے والدین کے لیے، بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ایج بنا دی ہیں، اولڈ ہومز بنا دی ہیں، جہاں وہ اولاد سے تنہائی میں رہتے ہیں، جہاں خونی رشتے نہیں انہیں ملتے، جہاں اولاد انہیں نہیں ملتی۔ اور یہ کلچر پاکستان اور اسلامی ممالک میں بھی فروغ پا رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، ہمارا کلچر یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، جو حضور کی احادیث نے بیان کیا، اور جو صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین سے ہمیں ملا، کہ انہیں اپنے آپ سے جدا نہ کرو، ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا حیا کرو،
اور ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرو. یہ کلچر ہے اسلامی کلچر، یہ اسلامی تہذیب ہے. 23 سال سے روایت کیسرا سے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میری والدہ حیات ہیں، میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے آداب پوچھے، میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا کروں، کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا لو الفت لہ الکلام، تم اپنی ماں سے محبت سے شریدی سے کلام کرو، گفتگو کرو، کرخت لہجے میں نہ بولو، اس کا دل نہ چڑھاؤ اور اسے جذبات غصے نہ دلاؤ، نرم لہجے میں کلام کرو. اماں جی، امی جی، ماما جی، اس طرح پیار محبت سے کلام کرو اپنی ماں سے، ادب سے کلام کرو جو ہمیں قرآن نے بھی سکھایا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم اپنے والدین سے نرمی سے، محبت سے، لطائفت سے کلام کرو، گفتگو کرو. فرمایا محبت سے کلام کرو، نرمی سے. وَأَنْتَ اور اپنی ماں کو کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، چھپا چھپا کر فوڈ بیگ اور چیزیں اپنی ماں سے چھپا چھپا کر نہ رکھو، کھلاؤ اپنی ماں کو، اپنے والد کو کھلاؤ، خدمت کرو. فرماتی ہیں لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے اور اپنی والدہ کے یہ حقوق ادا کرتے رہے تو تم ضرور جنت میں داخل ہوگے، تم ضرور جنت میں داخل ہوگے. یہ سارے امام ابن الجوزی کی کتاب ہے بر الوالدین، اس میں انہوں نے یہ سارے صحابہ کرام کے آثار درج کیے ہیں، جمع کر دیے ہیں امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قول میں فرماتے ہیں ابقاء الوالدین من العقوق، والدین کو رلانا یہ ان کی نافرمانی ہے. کہ کوئی بندہ کہے والدین اسے کہ یہ کام کرو، وہ کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ اپنی ضد پر لگا لے، اپنی ضد پر سخت ہو جائے، تیش میں آ جائے اور کوئی ایسے غصے کا اظہار کر دے جس سے والدین رونے لگ جائیں، ایسی نافرمانی کر دے. تو فرماتے ہیں والدین کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا، یہ والدین کی نافرمانی ہے. والدین کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے. اور میں پچھلے جمعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں فرمایا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں آپ کو احادیث سنا چکا ہوں. پھر دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک، محبت، ادب سے پیش آنا، بڑائی کرنا، ان کی خدمت بجا لانا. اگر انسان سے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تو یہ خدمت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک شخص کو، عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے مجھے انکار کر دیا. پھر کسی دوسری شخص نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا منگنی وغیرہ کا، اس نے اس کا قبول کر دیا. مجھے غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا معاذ اللہ. اب بتائیے کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ قانونی لحاظ سے تو اسی وقت پکڑا جائے گا جب اس کے گواہ موجود ہو قتل کے یا مقتولی کرے، تو پھر وہ تو کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس میں اسے نہیں وہ قانونی حوالے سے پکڑا گیا ہوگا. تو اس لیے وہ کہنے لگا کہ کیا میری اس پر کوئی توبہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر اس طرح کرو تب الی اللہ
وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ، اللہ کی بارگاہ میں کاملاً سچی سچی توبہ کرو اور جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں قربت کے اعمال بجا لاؤ، اس کا تقرب حاصل کرو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرما دیا، وہ بندہ چلا گیا۔ اب ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے ان سے پوچھا، یا حضرت آپ نے اس سے یہ توبہ کا مشورہ پہلے کیوں نہیں تھا دیا، فتویٰ پہلے کیوں نہیں دیا تھا، اس کی والدہ کے زندہ ہونے کا کیوں پوچھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، فرماتے ہیں میں کسی ایسے عمل کو نہیں جانتا جو اللہ کی بارگاہ میں جلدی سے تقرب پانے والا ہو، جتنا والدہ کی خدمت کر کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب پا جاتا ہے، کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جتنی قربت چاہتا ہے، تقرب چاہتا ہے، اتنا ہی والدہ کی خدمت کرے، نیکی کرے، حسن سلوک کرے، ان کو رلائے نہیں، ان کی نافرمانی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی قربت پانے والا عمل ہے، بڑی قربت پانے والا عمل ہے۔ اس لیے میں نے پوچھا والدہ کے بارے میں بتاؤ۔ پھر اسی طرح حضرت ابو نوفل سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، کہ تو نے کیا کام کیا ہے، کیا تو نے نادانستہ کیا یا دانستہ، جان بوجھ کر کیا ہے یا بغیر ایسے ندانی میں ہو گیا ہے، ندانی میں ہو گیا ہے۔ وہ عرض کرنے لگا نادانستہ ہو گئے، خطا سے ہو گیا ہے، بھول چوک سے۔ تو فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں والدہ زندہ نہیں، میرا باپ زندہ ہے، میرا باپ حیات ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان طریق فبیرہ واحسن الیہ، جاؤ جا کر اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، ان کی خدمت بجا لاؤ، جاؤ جا کر۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کانت امہ حیہ فبرہا واحسن علیہا رجوت الا تطعمہ النار ابدا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی فبرہا واحسن علیہا، یہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا، والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا، تو مجھے امید ہے کہ اس کو جہنم کی آگ کبھی نہ چھوتی، جہنم کی آگ کبھی نہ چھوتی۔ یہ والدہ کی خدمت بجا لانا، نیک سلوک کرنا، یہ اس کے گناہ کبیرہ کا کفارہ بن جاتی۔